بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آیا تھا تو روتا تھا، تجھے سب دیکھ ہنستے تھے۔ ادب سے کام کر بندے، یہ روتے ہوں تو ہنستا ہو۔ خدا کی یاد سے ہرگز نہ رکھ دل کو کبھی خالی، وہاں پر بوم رہتا ہے جہاں کوئی نہ بستا ہو۔ سرزمین آزاد کشمیر کی مایا ناز علمی شخصیت حضور قبلہ قاضی صاحب کی صورت میں ایک انمول خزانہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ اللہ سے التجا ہے کہ اللہ انہیں صحت و سلامتی والی درازی عمر اور تا دیر ان کا سایہ ہمارے سروں پر اللہ جاری و ساری فرمائے۔ ان کی تشریف آوری کو غنیمت جانتے ہوئے انہی کے ملفوظات سے ہم محظوظ ہونا ہمارے لیے عز و فخر کا سبب ہے۔ بہرحال حضرات محترم، یہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو جب قبر میں رکھا جائے گا تو قبر میں جب کسی کو دفنایا جاتا ہے تو اس کے ورثاء اس کے چہرے کو قبلہ کی جانب کرتے ہیں، اور قبلے کی جانب چہرے کا ہونا یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کا چہرہ قبلے سے گما دیا جائے گا، وہ کون کون سے ہیں؟ اور اگر ان میں سے کوئی ایسی خرابی ہم میں سے کسی کے اندر پائی جا رہی ہو تو کوشش کیجئے کہ اس خرابی کو اپنے آپ سے دور کیا جائے۔ نمبر 1، شرابی، شراب پینے والا، شراب کے معاملات میں جو بھی جس حیثیت سے بھی اپنا کردار ادا کرنے والا بندہ ہے، جب وہ توبہ کے بغیر قبر کے اندر جائے گا تو اس کا چہرہ جو ہے وہ قبلے سے پھیر دیا جائے گا، اور جس کا قبلہ کی جانب سے چہرہ پھیر دیا جائے گا اس کے لیے قبر کوئی راحت کا سامان نہیں بنے گی، بلکہ وہ جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ قبر جنت کے باغیچوں میں سے کوئی باغیچہ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے کوئی گڑھا ہے۔ اللہ کریم مہربانی فرمائے، اور جب ہم جائیں تو اللہ کریم جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہماری قبور کو اللہ بنائے۔ تو شراب پینے والا، یہ اگر کوئی آدمی شراب کے نشے میں اس وقت لت پت ہے تو توبہ کر لے، موقع ہے، موقع کو غنیمت جانے اور اس حرام فعل سے اپنے آپ کو باز رکھنے کی کوشش کرے۔ نمبر 2، انسانیت کی سمگلنگ کرنے والا انسان، جیسے آپ نے پچھلے عرصے میں دیکھا ہے کہ وادی بنا کے کتنے انسانیت کا نقصان ہو گیا ہے، کتنے گھر اجڑ گئے، اور کتنے گھرانے جو ہیں وہ جناب والا اپنے پیاروں کے جانے کی وجہ سے افسردہ اور غم کی کیفیت میں، بلکہ پورا یہ علاقہ جو ہے یہ غم سے نڈال ہو گیا ہے۔ تو انسانیت سمگلنگ کرنے والا انسان جو قبر کے اندر جب اس کو رکھا جائے گا، یہاں تو یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا ہوشیار ہوں، میں بڑا طاقتور ہوں، میری عقل، فہم و فراست بڑا کام کر رہی ہے، میں دوسرے کو ڈاج دے کر اپنے آپ کو وہ کامیاب سمجھتا ہے، لیکن وہ ناکام انسان ہے۔ انسانیت سمگلنگ کرنے والے کا چہرے قبر کے اندر اس کے چہرے کو بھی بیت اللہ سے ہٹا دیا جائے گا۔ اور نمبر 3، یہ جھوٹی قسم کھانے والا، یہ ہم بات پر کوئی ہم سے پوچھے نہ پوچھے قسمیں اٹھا کر ہم اپنے دعوے کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جھوٹی قسم اٹھانا یہ کبیرہ گناہ ہے، اور ایسے انسان کو قبر کے اندر اس کے چہرے کو بیت اللہ شریف سے ہٹا دیا جائے گا۔ آگے سود ایک بہت بڑا، یعنی یہ تباہی اور بربادی اور ہلاکت کا سبب ہے۔ یہ سود خوری، جن گھروں کے مکین یہ سودی کاروبار کرتے ہیں، اگر ایمان کی رمق ان کے اندر موجود ہے تو دنیا ہی میں اللہ کریم ان کو اس کا ادراک اور احساس دلائے گا،
اور اگر بالکل وہ صاف ہو چکے ہیں تو پھر ان کے لیے وہاں جو ہے نا وہ عذاب ہی عذاب ہے، اس لیے وہ شاید دنیا میں گرفت نہ ہو سکے۔ کوشش کیجیے حضرات، یہ سودی لین دین اور سودی کاروبار سے اپنے آپ کو بچانے کی مقدور بار کوشش کیجیے۔ اور آگے ہے کہ نو کرنے والی خواتین، جب کسی کا انتقال اور وصال ہو جاتا ہے اور وہ بندہ نہ وہ خاتون اپنے باپ کا، اپنے بھائی کا، بیٹے کا نام لے لے کے بلند آوازوں سے روتی ہے تو اس کو نو کہتے ہیں۔ یہ اللہ کو اور اللہ کے رسول کو انتہائی ناپسند ہے۔ حضرات محترم، نبی پاک علیہ السلام کے پیارے بیٹے جناب ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سکرات موت طاری ہوئی۔ اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں جاری تھیں اور آپ کی داڑھی ان آنسو سے تر بتر تھی۔ جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں، حضور آپ نے رونے سے منع کیا، آپ خود رونے، فرمایا نہیں یہ رونا رحمت ہے، میں نے اس سے منع نہیں کیا، آؤ فغاں والے رونے سے میں نے منع کیا ہے۔ اور اس کے بعد ایک وہ آدمی انتہائی بدبخت اللہ کی رحمت سے دور اور محروم ہے کہ جس کے قرب و جوار میں 5 وقت نماز ادا کرنے کا مساجد کی صورت میں سہولت موجود ہے اور وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ حضرات محترم، اگر ان امور کا حامل کوئی بندہ ہے میرے سمیت، تو ہمیں توبہ کرنی چاہیے، رجوع کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، تاکہ اللہ کے قہر و غضب کو ہم دعوت نہ دیں اور ہماری قبر بھی بہتر ہو، ہماری عاقبت بھی بہتر ہو۔ کوئی پتہ نہیں، آنے کی باری ہے، جانے کی کوئی باری نہیں۔ ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ واپس اپنی منزل تک پہنچ بھی پائے گا، یا موت اس جنازہ گاہ میں یا راستے میں ہمیں دبوچ لے گی۔ یہ رب کا اپنا نظام ہے۔ کوشش کیجئے ان امور سے اپنے آپ کو بچانے کی۔ اللہ مجھے آپ کو اعمال صالح کرنے کی توفیق بخشے اور اعمال سیئات سے بچنے کی اللہ توفیق عطا۔